EZ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہاسپٹلٹی اسپیشل کو لے کر ہے۔ ہاسپٹلٹی اسپیشل میں بات ہو رہی تھی، ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی AI کس طرح سے ہاسپٹلٹی انڈسٹری میں چینج کرے گا یا امینڈ کرے گا۔ تو دیکھیں اسی میں بات کرتے ہیں کہ روبوٹکس اور آٹومیشن کا بھی ایک انوویشن آئے گی اور اس سے جو ہے بہت زیادہ چینج آئے گا۔ جیسے روبوٹس کیا کریں گے، روبوٹس آپ کے لیے سب سے پہلے یہ بٹلر کا کام کریں گے اور روم سروس ایجنٹ کا کام کریں گے۔ روم سروس ایجنٹ کیا، کچھ ہوٹل اس کو اس طرح سے استعمال کر سکیں گے کہ یہ اپنی تمام ڈیلیوری سروسز جو ہیں، جو روم سروس ڈیلیور کی جاتی ہیں، وہ سروسز ڈیلیور کرے گا۔ جیسے ٹاول دینا ہے، فوڈ دینا ہے، یا پھر کوئی ٹوائلٹ کی کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو وہ آپ نے اس سے تھرو سپورٹ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد سیلف سروس کوئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے چلتے پھرتے روبوٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ جتنی بھی انٹریز ہوتی ہیں، جتنا بھی ڈیٹا انٹری ہوتا ہے یا آپ کے چیک ان چیک آؤٹ کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہ تمام جلدی سے دیکھ سکے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اور وہ آٹومیٹکلی اس سے کام کروا لیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کی جو رسائی ہوگی اس میں آسانی پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کلیننگ رپورٹس کی۔ کچھ ہوٹل ایسے ہوں گے جو آزادانہ طور پر مشینری کا استعمال کریں گے اور وہ کیا ہوگا کہ اس میں وہ لابیز کو کلین کرنے کے کام آئے گی، ہوٹل رومز کو کلین کرنے کے کام آئے گی، اور یہ پہلے یوزفل ہوا کرتی تھی کیونکہ جب پوسٹ پینڈیمک ایرا تھا اس کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قرار پلے کر رہی تھی، کئی ہوٹلس کو یوٹیلائز کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک امپیکٹ پڑے گا ہماری ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے اوپر۔ دیکھیں بیسکلی یہ تمام جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں روبوٹکس اور آٹومیشن کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کی جو ہاسپٹلٹی سروسز ہیں اسے چینج کرے گی، انہینس کرے گی، اس کو ڈفر کر دے گی اور آپ کو بیٹر کر کے دکھائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن ایڈ ہو جائے گی جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی ٹورزم کی۔ سسٹینیبل ٹورزم کے اندر AI جو ہے ہاسپٹلٹی انڈسٹری میں کس طرح سے کردار ادا کرے گا، سب سے پہلے تو یہ کنٹریبیوٹ کرے گا ایکو فرینڈلی پریکٹسز کے اوپر، یعنی آپ کے جو انوائرمنٹ فرینڈلی چیزیں ہوں گی ان کے اوپر آپ کو ہائی لائٹ کرے گا، اور بیسکلی ٹورزم ٹریفک کو ایسی جگہ پر ڈسٹریبیوٹ کرے گا جہاں ریسورسز بہت پراپر طریقے سے پہنچ سکتی ہیں یا ان کی رسائی ہو۔ پھر اگر بات کرتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ بہت زیادہ انرجی کنزپشن کو دیکھے گا، انرجی کنزپشن مینٹین کرے گا، پھر اسمارٹ سسٹم ٹریکس کرے گا، ٹھیک ہے، اور منیمائز کرے گا انرجی اور ویسٹ واٹر یوزیج کو۔ اب کیا ہوگا کہ یہاں پر سمپل سی بات سمجھ لیجیے گا کہ جب جہاں ٹریفک بہت زیادہ ہوگی تو وہاں ریسورسز بہت زیادہ استعمال کی جائیں گی، تو یہ ان کو مینیج کرے گا ٹورسٹ کو کہ اس جگہ پہ آپ ٹریفک زیادہ نہ جمع کریں، اور وہ آٹومیٹیکلی کیا کرے گا لوگوں کو، وہی میں نے کہا نا نج کے تھرو کیا کرے گا کہ لوگوں کو ایک نئی انوائرمنٹ دکھائے گا کہ اس انوائرمنٹ پہ چلے جائیں تاکہ جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ سیو ہو سکیں۔ ایک تو کنڈیشن یہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو ری یوز کرنے والا جو مٹیریل ہوگا وہ مٹیریل آٹومیٹیکلی شفٹ آن ہوتا رہے گا، چینج ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کی جتنی بھی AI ریسورسز ہیں، AI ریفارمز ہیں، AI کی کنڈیشنز ہیں، وہ تمام چیزیں اپنا ایک الگ ہی انٹروڈکشن دے پائیں گی اور ایک الگ ہی وے میں کام کر پائیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کلیئر بھی ہے۔ دیکھیں بیسکلی پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم جب ٹریش وغیرہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو ٹریش ہیں وہ یوزلی گاربیج کی صورت میں بنتا ہے، لیکن جب AI ہوگی تو وہ کیا کرے گی، وہ کنٹرول کرے گی، یہ تمام چیزیں جو ری یوز ہو سکیں گی انہیں الگ کر پائے گی، اور جو تمام چیزیں ہوں گی ان کو ایک الگ الگ طریقے سے سیکشن کر کے آپ کا جو ٹریش ہے اس کی ویسٹ مینجمنٹ ہو سکے گی۔ جیسے میں نے سرکولر اکنامی میں سمجھایا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سرکولیٹ کر لے گی اور ری سرکولیٹ کر کے بہت اچھے سے ریپرزینٹ کر پائے گی۔ اب یہاں ایک کنڈیشن کیا ہوگی کہ اس تمام معاملات کے اندر کچھ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ مقام پر اس کو کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی مشکل کیا ہوگی یہاں پر کہ ڈیٹا پرائیویسی کنسرن ہو جائے گا، یعنی گیسٹ کے نمبر ہوں گے، فون نمبرز ہوں گے، ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیل ہوگی، ان کے تمام چیزیں جب آپ پیمنٹ لے رہے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں AI کے پاس چلی جائیں گی، تو تھرڈ پارٹی ہوگی، پھر وہ کسی وقت اسکیم میں آ جائیں، کسی وقت کوئی اسکیمنگ کی جائے ان کے ساتھ، کوئی ہیکر اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کر سکے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک کنسرن کریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ کنسرن کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز فردر کام نہیں کر پائے گی، مگر فی الحال کچھ کنٹریز کی مجبوری ہے کیونکہ وہاں پر جو آبادی ہے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو اپلائی کریں گے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ کام نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز
जॉब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, कुछ लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं, नौकरियों को रिड्यूस कर सकता है। वैसे ये भी एक कंसिडरेशन है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए एआई जो है वो इतना एम्पावर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, उसको अप्लाई करना बहुत एक्सपेंसिव है, फिर उसके जो ट्रेनर हायर करने हैं वो बहुत एक्सपेंसिव वेजेस पे आएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हॉस्पिटलिटी सिस्टम जो है वो बहुत अरसे में जाके अगर शिफ्ट हुआ एआई पे तो हुआ, अदरवाइज़ वो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होगा कि आप कहेंगे ये 10-12 साल में आप एआई के ऊपर टोटल होटल को देखेंगे, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। तो इस वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट वाला जो मामूला है ये लॉन्ग टर्म में तो शायद कभी हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नहीं समझा जा सकता, और शॉर्ट टर्म में इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये एक इफेक्ट बन सकता है जॉब रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी बायस इन एआई सिस्टम। अब बेस इन एआई सिस्टम क्या होता है कि इसके एल्गोरिथम को मैनेज करना होता है, क्योंकि ये बात अब अपनी ये देखिए इसके अंदर खुद तो जज्बात है नहीं, इसको मैनेज करना पड़ता है। अगर ये कहीं गलत काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हीटअप हो गया है, कोई इसकी आईसी बढ़ गई है, या कोई आईसी के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्गोरिथम डिस्टर्ब हो जाता है इसका, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको मॉनिटर करने के लिए आपको स्टाफ चाहिए होगा। मॉनिटरिंग स्टाफ जो है वो काफ़ी कॉस्टली होगा, और उसका काम बड़ा एफिशिएंट बहुत एक्टिव वे में होगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं जो रिज़ल्ट करेंगी या इसको इंक्रीज़ करेंगी इसके रिस्क को। अब यहाँ एक कंडीशन ये होती है कि देखें जी ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो रहा है, इनका बढ़ावा मिल रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा इनमें तरक्की हो रही है, और अभी भी इनमें काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका। फिर ये क्या करेगा, ये आपको सबसे पहले तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देगा, आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस करेगा। फिर ये आपकी एफिशिएंट ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को एफिशिएंट कर देगा। फिर डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग करने में मदद करेगा। फिर उसके बाद होटल एंड रेस्टोरेंट जो है उनको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद मिलेगी। फिर एआई जनरेटिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको एआई जनरेटिंग कहा जा सकता है और किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इन्हेंस कर सकता है कि गेस्ट की सेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है, गेस्ट का स्कोप आपकी तरफ बढ़ सकता है, गेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। फिर वही बात है कि नज के थ्रू, अगर हम नज वाली पॉलिसी को देखते हैं जो हमने डिस्कस की थी लास्ट में, तो नज के थ्रू जो आपका डिसीजन मेकिंग है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, उसको तब्दील करने में बड़ी मदद मिलेगी, और वहाँ पर बड़ा चेंज आएगा, शिफ्ट ऑन आएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस एस्पेक्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग ए इकोनॉमिस्ट या बीइंग ए प्रोफेशनलिस्ट आपकी ये तमाम चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी हैं कि देखें ये फ़िलहाल नहीं खाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इशू होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखे जाएंगे, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट तो होगी, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, एरा लगेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, कॉस्ट एफिशिएंटी भी है, इस वजह से बहुत सारी इसके साथ और भी चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। तो ये फर्दर कोशिश की जा सकती है कि इससे बहुत सारे फ़ायदे उठाए जाएँ, लेकिन ये इतना भी कोई कैपेबल नहीं हो पाएगा।